بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے القادر ٹرسٹ، سماعت تھی اس کی اور ہم موجود تھے وہاں پر، میں بھی ان صحافیوں کے گروپ میں تھا۔ وہاں پر عمران خان صاحب نے بہت اہم گفتگو کی اور تقریباً اس وقت جو پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں، پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے، جو گروپنگ کی خبریں آ رہی ہیں، آپس میں جو بیان بازی ہے، سب پر ایک بیان انہوں نے دیا، ہمارے سوالات کا جواب دیا۔ طویل ایک گفتگو ہوئی ان کے ساتھ، بڑے حشاش بشاش تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، آج انہوں نے وہ جرسی نہیں پہنی ہوئی تھی کیونکہ دھوپ تھی، گرمی تھی، تو ہی واز ویری ہیپی۔ ہم اکٹھے ہی کمرہ عدالت میں داخل ہوئے جس وقت ہم صحافی جا رہے تھے، تو وہ بھی آئے، تو ہی واز ان اے ویری پلیزنٹ موڈ اور بالکل حشاش بشاش خیریت سے۔ جب ان کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملہ ہے، کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہی اس معاملے کو حل کر سکتی ہے۔ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو آپ قرضے سے ملک کو بہتر انداز میں تب چلا سکتے ہیں جب ریفارمز ہوں اور وہاں پر سیاسی استحکام ہو جس سے بزنسز آئیں۔ اگر کاروبار نہیں آئے گا، بزنس نہیں آئے گا، تو وہ جو قرضہ ہم نے لیا ہے وہ ہم کیسے واپس کریں گے؟ تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ جس گورنمنٹ کو یہ قرضہ دے رہے ہیں یا جس سے یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، یہ وہ گورنمنٹ ہے جو عوام کی نمائندہ نہیں ہے، اور اس حکومت سے کوئی وہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا جو معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ تو قرضہ تو پاکستان کے لوگوں نے واپس کرنا ہے۔ اس لیے میں جو احتجاج کر رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی کیا ہم نے وہ درست کیا۔ ان سے سوال ہوا کہ واشنگٹن میں ڈاکٹر شہباز گل کی صدارت میں سربراہی میں آئی ایم ایف کے خلاف ایک معاہدہ ہوا، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل درست ہے، وہ کوئی پاکستان کے خلاف کام نہیں ہے، وہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہے، پاکستان کے لوگوں کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ قرض لے کے تو یہ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، اور وہ جو مقصد ہے، وہ جو معاشی استحکام ہے، وہ تو تب آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا۔ تو اس لیے یہ بالکل درست قدم ہے، اور بالکل جو لوگ اس وقت قرضے کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے عوام پر بوجھ لادنے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سیاسی استحکام کے حوالے سے کہ وہ کیسے آئے گا، تو انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے انہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، بھئی قوم نے ووٹ دیے، ایک جماعت کو انہوں نے الیکٹ کر لیا، اور الیکشن کمیشن انہوں نے کہا کہ یہ راجہ سلطان سکندر سے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ میں نے اس سے زیادہ شخص جو اتنی انہوں نے وہ بے حیائی کا لفظ استعمال کیا کہ اس حد تک، یہ شرمناک حد تک اس نے بے ایمانی کی ہے، اور جو اس کو ذمہ داری دی گئی تھی اس سے اس نے اس کو پورا نہیں کیا، اور جو مینڈیٹ ہے عوام کا اس پہ ڈاکہ ڈالا، اور یہ جو بھی بجائے اس کے کہ وہ ایڈریس کرے ان چیزوں کو، جو کوتاہیاں، اگر وہ غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں، یہ جو مزید جو ہماری سیٹیں ہیں روزانہ کی بنیاد پر وہی کم کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے ان سے تو کوئی توقع نہیں۔ تو پھر ہم نے سوال کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، تو اب اس کے بعد آپ کو امید ہے سپریم کورٹ سے؟ انہوں نے کہا دیکھیں، پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں بلہ دیا لیکن سپریم کورٹ نے ہم سے چھین لیا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا ہمارے خلاف، تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے، کیونکہ جو یہ ریزرو سیٹس ہیں یہ اس پروپورشن سے ملتی ہیں جو کسی جماعت نے جو نشستیں جیتی ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہمارا پروپورشن ہے، جو ہمارا حصہ ہے، وہ اب کسی اور جماعت کو دے دیں؟ یہ کون سے قانون، کون سے اخلاق کی بات ہے؟ تو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے ہم سے بلہ لے لیا۔ تو بڑا انہوں نے کھل کر یہ بات کہی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بے انصافی ہے اور یہ ناانصافی ہے، اور یہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں لے کے آئے گی۔ اچھا، پھر یہ سوال ہوا، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، کہ علی امین گنڈا پور کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو کیا اس سے کوئی برف پگھلی ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا بڑا امپورٹنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف کے ساتھ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانی چاہیے تھی۔ علی امین گنڈا پور اپنے صوبے کے لیے اس کو پیسے چاہیے، اور وہ وفاق سے آ کے اپنا حصہ مانگ رہا ہے، تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ پہلے پیسے لیتے، اپنے پہلے مطالبات اگر ان کے مان لیتے تو پھر یہ معاملہ ہوتا۔ لیکن اب مجھے یہ شک ہے،
مجھے یہ خوف ہے کہ وفاق اب KPK کو پیسے نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ تصویریں اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ جی سب مل کر کام کریں، بس سب اچھا ہو گیا، سب اچھا ہو گیا. یعنی پہلے آپ نے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، جو لوگوں نے جس پارٹی کو حق دیا اس کو آپ نے نکال کے باہر کیا، اور جعل سازی سے وہ لوگ جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے ان کو آپ نے حکمران بنا دیا. اب وہ آ کے یہ کہتے ہیں آئیں سب مل کر بات کریں، بیٹھ جائیں، سب ایک ہو جائیں، پھر ہی ملک مسئلے کا حل ہوگا. لیکن انہوں نے کہا ایسے ہم نہیں بیٹھ سکتے، نہ ہم بیٹھیں گے. یہ جو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے یہ ریورس کریں گے تو پھر یہ برف پگھلے گی. اگر جو PTI کی جو نشستیں ہیں، PTI کے جو اراکین جیتے ہوئے ہیں، اگر ان کو وہ ان کا حق نہیں دیا گیا تو کوئی برف وغیرہ نہیں پگھلے گی. انہوں نے کہا اچھا پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ پھر استعفے دے سکتے ہیں، آپ تحریک چلائیں گے؟ انہوں نے کہا کیا احتجاج تو ہمارا چل رہا ہے، ہمارا جو احتجاج ہے وہ چل رہا ہے اور وہ جاری رہے گا، اور ہم جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں گے. پھر ایک ان سے سوال ہوا، اون عباس پبی واپس آ گئے ہیں تو کیا دوسرے بھی جو PTI کے لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے وہ واپس آئیں گے؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں ان کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے. اب اون عباس آیا تو اس کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ اس کو اس کا عہدہ واپس کیا. اور دوسری بات، جن جن لوگوں پر تشدد ہوا اور ان سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، ہم کیس ٹو کیس ان لوگوں کا ہم فیصلہ کریں گے، اور بالکل جن پر تشدد ہوا ہم انہیں پارٹی میں واپس لیں گے. پھر شیخ رشید کے بارے میں سوال ہوا کہ شیخ رشید صاحب کیا پارٹی جوائن کریں گے؟ تو اس پر خان پہلے تو مسکرائے، پھر انہوں نے کچھ تھوڑا توقف کیا، ٹھہرا، پھر انہوں نے کہا یار شیخ رشید جو ہے اس کے ساتھ تو ہم بڑا شغل لگاتے تھے تو ہم اس شغل کو مس کریں گے. لیکن خان کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ خان جو ہے وہ شیخ رشید کو پسند کرتے ہیں، اور کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے PTI جوائن نہیں کی تھی تو اس لیے، اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر لی تھی. تو آج بتایا انہوں نے عمران خان نے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جس نے پریس کانفرنس کی ہے اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا، تو شاید اس لیے پھر شیخ رشید کو ٹکٹ نہیں ملا. لیکن بہرحال شیخ رشید نے بھی جو اپنی کہانی بیان کی، انہوں نے بھی مشکلیں اور صعوبتیں جو ہیں وہ برداشت کیں، تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بڑا اہم سوال تھا جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے تھا کہ جی شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جناب مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد ہونا تھا اور یہ تو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہو گیا. تو اس وقت جو عمران خان ہیں انہوں نے شیر افضل مروت کا بیان جو ہے اس کو مسترد نہیں کیا، انہوں نے اس پر تنقید نہیں کی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا، اور پھر انہوں نے آگے یہ بیان کیا کہ میں نے یہ ہدایت کی تھی کہ مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل اور شیرانی گروپ ان تینوں سے اتحاد کریں، اور دو سے تو ہماری بات ہو گئی تھی، شیرانی گروپ سے بات چیت ہماری چل رہی تھی، تو اس لیے ان کا جو مطلب ہے شیر افضل صاحب کا، تو انہوں نے بیسیکلی یہ بتایا کہ تینوں سے اتحاد ہونا چاہیے تھا. اور یہ کیونکہ میں ابھی اڈیالہ جیل سے آ رہا ہوں تو یہ مہر لگی ہوئی ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سا وہ ہے نشان ہے، تو میں نے کہا میں بتا دوں آپ کو. تو وہ انہوں نے اس کو یعنی اس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. اچھا پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ سے سنا ہے کہ بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں نا، آپریشن ہو رہے ہیں، بڑے انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا ہاں وہ آپریشن ہو رہا ہے، لیکن یہ مجھے تو اس حکومت کی اب کسی بات پر یقین نہیں، یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ اتنے مکار ہیں کہ کسی سے مجھے کوئی ان سے یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں، سچ کی ان سے توقع ہی نہیں ہے. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کیونکہ جیل کے باہر تو ہم نے دیکھا بہت سختی شروع ہو گئی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ آئے تھے شروع میں جیل میں تو تب حالات اچھے تھے یا اب؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یار، جب میں اٹک میں تھا تو بڑا مشکل ٹائم تھا. اٹک میں بالکل فرش پہ مجھے سلاتے تھے، زمین پر، اور پھر اس کے بعد بالکل سامنے سے کھلا تھا، کیڑے، گرمی تھی اس میں، وہ میرے اوپر گرتے تھے آ کے. تو بڑی انہوں نے مجھے وہاں پر تکلیف دی، اور شاید یہ اس لیے تکلیف دی کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ 2 دنوں میں 4 دنوں میں یہ اتنی ہم تکلیف دیں گے تو ٹوٹ جائے گا. لیکن اب تو مشکلیں اتنی پڑیں کہ وہ ہر چیز آسان ہو گئی. اب تو انہوں نے کہا اتنا برداشت کر لیا ہے، اب تو ہر چیز کا میں اب تو عادی ہو گیا ہوں، اب تو یہ میرے لیے ارریلیونٹ ہے. تو بڑا آج
2-3 چیزیں جو انہوں نے کھل کر بیان کی ہیں کہ یہ جو علی امین کی ملاقات ہے اس سے کوئی برف نہیں پگھلی. انہوں نے کہا کہ میں اگلے 2-3 دنوں میں علی امین سے کروں گا بات, میں چاہتا ہوں میں اس سے ملوں. وہاں پر بیرسٹر گوہر بھی تھے, آج اظہر صدیق صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور پھر علی ظفر صاحب بھی تھے, عمیر نیازی بھی تھا, خالد یوسف بھی تھا, اور جو ان کے وکیل وہاں پر جو مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ بھی سارے موجود تھے. مشال یوسف زئی بھی وہاں پر آئیں. تو آج بشرا بی بی صاحبہ بھی تھیں, ان کا داماد اور ان کی صاحبزادی ان سے ملنے کے لیے آئے, اور وہاں پر اظہر صدیق صاحب نے تھوڑا عدالت کو کہا کہ یہ جو سارا معاملہ تھا کہ وکیلوں کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے, باہر آتے ہیں, انتظار کیا جاتا ہے, اور مشال پچھلے 3 گھنٹے سے باہر بیٹھی ہے. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ آپ انہیں آنے دیں. آج جج صاحب نے ایک اور بھی جو ہے وہ آرڈر کیا. صحافیوں کو اس سے پہلے پیچھے بٹھا دیا جاتا تھا, اور وہ جو پبلک ایٹ لارج ہے جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ عام لوگ ہیں, وہ مجھے نہیں پتہ جیل حکام کہاں سے لے کے آتے ہیں, وہ آگے بیٹھ جاتے تھے اور صحافیوں تک آواز نہیں آتی تھی. لیکن جب آج وکلاء نے اس بات کی نشاندہی کی تو جج صاحب واز ویری کائنڈ. انہوں نے کہا کہ نہیں, صحافیوں کو آپ وہ جو جہاں پر وہ سائفر کیس کی سماعت کے وقت بیٹھتے تھے, جو پہلا باکس ہے وہاں پر آپ انہیں بٹھائیں تاکہ وہ کارروائی کو سن سکیں, وہ دیکھ سکیں, ان کو سب اندازہ ہو سکے, اور یہ ایک جو چیزیں ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں جائیں. تو بڑا زبردست یہ جج صاحب کا آج فیصلہ تھا. اور پھر اس کے بعد واقعی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, ہم سب کچھ سن رہے تھے. آج سی ایف او جو ہیں القادر ٹرسٹ کے, وہ وہاں پر انہوں نے آ کے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا, اور اس میں بالکل جو بھی ساری کارروائی تھی وہ ہم اس کو سن پا رہے تھے. تو آج پہلی دفعہ وہاں پر وہ ہوا احساس. باقی جیل کے باہر بڑی سختی ہے, کھڑے نہیں ہونے دیتے, اور اب تو وہ جو ڈیوائیڈر ہے سڑک کا, اس کے اوپر انہوں نے تاریں لگا دی ہیں تاکہ سائیڈز لوگ نہ کراس کر سکیں, اور خاصی سختی جو ہے وہ ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملی. لیکن صحافیوں کے ساتھ عمومی طور پر جو سٹاف ہے ان کا رویہ بہت اچھا ہے, اور مسکراتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے جو ان کو اوپر سے آرڈر ہے اسی پر وہ عمل درآمد کراتے ہیں. بہرحال یہ آج کی رویداد, اور انشاءاللہ اگلی تاریخ پر پھر مزید وہاں پر کیا ہوا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نے کے بعد.